ہاؤ ٹو چینج آور تھاٹس آور سب کانشیس مائنڈ، اپنی سوچوں کو، اپنے لاشعور کو کیسے بدلا جائے۔ ہاں، میں نے 1995 میں ایک کتاب لکھی تھی، چینج یور لینس چینج یور ورلڈ، اس زمانے میں بڑی ہٹ ہوئی تھی، وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی کتاب تھی اس ٹاپک کے اوپر، جس کی بعد میں اردو ترجمہ بھی ہوا، بدلو سوچ بدلو زندگی، اور آج کی تاریخ تک ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں اس سے۔ تو وہ بنیادی طور پہ وہ کتاب میری اپنی زندگی میں بھی میں نے اس پہ عمل کیا، تو وہ جو میری زندگی میں نے جو کچھ کیا اسی میں میں نے سمری اس کی لکھ دی، تو میں نے اسی حساب سے بڑے آسان الفاظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، سب کانشیس ہوتا کیا ہے، ہمیں شاید یہ نہیں پتا کہ جیسے ریڈار نہیں ہوتا ہے، ریڈار کا کام یہ ہے، یہ لارچر اب ریڈار تو ایک دوسری اگزامپل ہو گئی، یہ سیف سٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں شہر کے اندر، اب ادھر سے جو گاڑی گزری ہے اس کو ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کون سی گاڑی میں چور ہے، کون سی گاڑی میں کیا، ان کا کام صرف ریکارڈ کرنا ہے، جو وہاں سے گاڑی گزرے گی، موٹر سائیکل گزرے گی، سائیکل گزرے گی، انہوں نے اس کو ریکارڈ کر لینا۔ اسی طریقے سے ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہے، اس کے اندر کیمرے لگے ہوئے، اس کے آپ جو کر رہے ہیں، آپ جس ماحول میں ہیں، جو آپ سنتے ہیں، جو آپ پڑھتے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں، جو کر رہے ہیں آپ کے ارد گرد، یہ آپ کا لاشعور ریکارڈ کر رہا ہے۔ لاشعور کو یہ نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن کیونکہ اس کا کام صرف ریڈار ہے یا ریکارڈر ہے، وہ صرف یہ دیکھی جا رہا ہے آپ کیا کرتے ہیں، اور کیونکہ آپ کر رہے ہیں بس اس کا کام ریکارڈ کیے جانا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نظام ہے کہ جب آپ کسی چیز کو، جب فیصلے کی باری آتی ہے، تو جیسے آپ کے دماغ میں ایک ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، ایک ریم ہوتا ہے، تو ہارڈ ڈسک اب آپ کا فرض کریں اندر لاشعور ہے، تو اس نے ایک دم سکین کرنا ہے، تو جو اندر ہوگا وہی نکلے گا۔ میں غصہ چڑھا دوں، یعنی کہ میں امپلس کریٹ کر دوں، اگر آپ کے دماغ میں گالی گلوچ بھری ہوئی ہے کیونکہ آپ نے جس علاقے میں رہتے ہیں یا جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ غصے میں آ کے گالی نکالتے ہیں، تو آپ کے منہ سے آٹومیٹکلی گالی نکلی جانی ہے، یعنی کہ وہ کیوں نکلی؟ اس لیے وہ آپ نے کوشش نہیں کی، لیکن کیونکہ لاشعور میں ہے ہی وہ تھا جو وہی نکل آیا۔ یہ کہتے ہیں نا، گاربیج ان گاربیج آؤٹ، کوڑا اندر ہوگا کوڑا ہی نکلے گا، لیکن وہ کوڑا اندر ہے کون سا؟ وہ کوڑا اندر وہی ہے جو کوڑا آپ نے رکھوایا۔ اس لیے کہا جاتا ہے ایسے ماحول میں آپ ماحول کا اثر، اب ماحول بدل سکتے ہیں لیکن ماحول کے اثر سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ تو سوچ سمجھ کے ہمیں کرنا چاہیے، دوستوں کا انتخاب، محلے کا انتخاب، جو ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کا انتخاب، جو ہم سارا دن باتیں سنتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے لاشعور میں ریکارڈ ہوتی ہیں، اور الٹیمیٹلی پھر یہ ہماری شخصیت ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو سمری دے دی کہ جناب یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے لاشعور کی پروگرامنگ ایسی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ فضولیات پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہی فضولیات آپ کی زندگی کی ایک دن ریالٹی بن جائیں گی۔ تو آپ کے پاس یہ اختیار تو ہے کہ آپ اس علاقے سے، اس جگہ سے اٹھ کے چلے جائیں، اس ٹی وی کے پروگرام کو بند کر دیں یا کتاب پڑھنا شروع کر دیں، اچھی چیزیں پڑھ لیں، لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ وہی گند بلا دیکھتے رہیں، وہی گند بلا سنتے رہیں، وہی گند بلا کرتے رہیں، اور آپ ویسے نہ کریں، آپ ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اسی کو لاشعور کہتے ہیں۔ اب قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ رات میں بھی، سورۃ انفال میں بھی ذکر کیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلے گا کسی قوم، شخص، فرد کی حالت کو جب تک کہ وہ نہ بدلے جو اس کے دل میں ہے۔ اب دل میں سوچیں بھی ہو سکتی ہیں، دل میں فیلنگز بھی ہو سکتی ہیں، ایموشنز بھی ہیں، لیکن سم تھنگ جو دل میں ہے، تو مگر میں اس کو کہتا ہوں اندر سے، کیونکہ جو اس کا عربی ہے وہ انفسہم ہے، یعنی کہ نفس کے اندر، تو بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہماری سوچیں بھی ہو سکتی ہیں۔
تو ان سوچوں کو بدلے بغیر ہماری زندگی نہیں بدل سکتی، لیکن سوچوں کو بدلنے سے پہلے ہمیں لاشعور کے تجربوں کو بدلنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے اپنی جو کتاب ہے چینج یور لینس چینج یور ورلڈ میں، اس کو آپ پڑھیے گا، وہ آپ کو شاید نیٹ پہ مل بھی جائے گی۔ اس میں میں نے ایک فارمولا دیا تھا اپنے آپ کو سب کانشیس مائنڈ کو کیسے پروگرام کرتے ہیں۔ میں اکثر کا لوگوں سے یہ کہ آپ کو اگزامپل اس میں بھی میں نے دی ہوئی ہے کہ باہر کے ملکوں میں جو فرض کریں کوئی شخص اگر بتی ریڈ بتی اشارے پہ نہیں رکتا تو ادھر لوگوں کا ریئیکشن فرق ہوتا ہے، یہاں پہ کچھ اور ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو یہ ریئیکشن کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ریئیکشن آپ کے لاشعور سے آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے ماحول میں جو دیکھا ہے ان کی وہی حقیقت ہے، تو وہ اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کریں گے جیسے کہ یہاں کے لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دے اور آپ کے منہ سے گالیاں پھول چھڑی کی طرح نکلنی شروع ہو جائیں تو بنیادی طور پہ یہ آپ اپنی تربیت بتا رہے ہیں، یہ آپ اپنا ماحول بتا رہے ہیں، اور یہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے اندر کتنا گند ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا ہیومن بیہیویئر یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے، آپ کے اندر سے وہ نکل نہیں سکتا جو آپ نے سنا دیکھا سوچا نہ ہو۔ تو یہ جب آپ اظہار کرتے ہیں گالیوں سے یا غصے سے، یہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس ماحول سے آپ کی تربیت ہوئی ہے۔ اب یہ ہو گئی، فرض کریں آپ کے پاس چوائس نہیں تھی، آپ بچے تھے، چھوٹے تھے، کسی ایسے علاقے میں رہتے تھے، غلط دوست تھے، مل گئے، اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ کیا ہو گیا آپ کے ساتھ، اب آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اب بدلنے کا طریقہ پھر وہی ہے، اب جو میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اس کو میں نے وی، یعنی کہ وی اے بی سی ڈی یو وی ایس ٹی یو وی وی ویپ وی ای اے پی، یہ میں نے طریقہ بتایا تھا، انگریزی میں بتایا تھا، اس کو میں آپ کو اردو میں سمجھا دیتا ہوں۔ وی ہے سب سے پہلے ویژولائز، یعنی کہ آپ جو بننا چاہتے ہیں، یا اگر آپ کسی ماحول کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی وی ویپ ہے، اور اگر آپ کچھ نیا بننا چاہتے ہیں تو پھر بھی وی ویپ، یہی فارمولا یہی رہے گا۔ اگر آپ کچھ بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ویژولائز، یعنی کہ آپ کو اپنے ویژولز کو بدلنا پڑے گا۔ اگر آپ کے لاشعور میں غلط چیزیں چلی گئی ہیں تو آپ کو اپنے لاشعور کی غلط چیزوں کو نکالنے کے لیے سب سے پہلے اچھے امیجز پیدا کرنے پڑیں گے۔ جو غلط امیجز چلے گئے ہیں اس میں سے کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں ہوتی، تو جو زیادہ امیجز ہوتے ہیں، جو ریسنٹ امیجز ہوتے ہیں، جیسے اگر آپ کمپیوٹر میں جب سرچ کرتے ہیں فائلوں کو تو جو ریسنٹ فائل ہوتی ہے وہ پہلے آ جاتی ہے۔ تو جب آپ اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کریں گے لاشعور کو، تو آپ نے اپوزٹ ویژولز اپنے دماغ میں زیادہ دکھانے ہیں تاکہ جو پرانے امیجز ہیں وہ پیچھے چلے جائیں، جن سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں، مثلا گالی گلوچ ہے، لڑائی جھگڑے والے ہیں، برے ایکسپیرینسز ہیں، برا چائلڈہڈ ہے، یا کسی شخص کے بارے میں غلط امیج ہے، تو آپ کو پازیٹیو امیج بلڈ کرنے پڑیں گے۔ آپ کے فرض کریں آپ کے پاس آپ کے دماغ میں میاں بیوی کا ریلیشن شپ بھی بڑا خراب ہے کیونکہ آپ اپنے ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ جینون کیسز میرے پاس اس طرح کے آتے رہیں کہ بچی شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کی لڑائیاں دیکھی ہیں۔ اب اس کے لاشعور میں وہ ایک اچھا رشتہ ہی نہیں ہے، اب اس کی شادی آ رہی ہے، ماں باپ کرنا چاہتے ہیں، اس کی عمر ہے، تو اب اس کو کیسے بدلا جائے؟ اس کو ویژولائز، یعنی کہ اس کے ویژولز کو چینج کیا جائے۔ پہلے اس کو ایک شادی کے اچھے امیجز دیے جائیں، اچھی شادی کے امیجز دیے جائیں، چاہے اس کو مووی ایسی دکھائیں جہاں پہ شادی اچھی اس کو نظر آئے، اور خوب دکھائیں، خوب ڈفرنٹ جگہوں پہ دکھائیں، ڈفرنٹ ایگزامپل سے بتائیں، ڈفرنٹ چیزیں اس کے ویژولز بلڈ اپ ہوں۔ تو یہ پہلا سٹیپ۔ دوسرا، وربلائز، اچھا بولنا شروع کریں، یعنی کہ جو آپ کے اندر ہے، جس کو آپ بھلانا چاہتے ہیں،
اور جو سیکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ بولنا زیادہ شروع کر دیں. مثلا اگر آپ کی زبان میں گالی گلوچ تھی اور اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کرٹیس لینگویج استعمال کریں, تو اب آپ کو وہ الفاظ بولنے چاہیے. تھینک یو, مے آئی پلیز, کین آئی, تھینک یو, جزاک اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, وٹ ایور گڈ ورڈس یو وانٹ ٹو لرن اور یو وانٹ ٹو اسپیک, آپ کو وہی بولنے پڑیں گے. یہ دوسرا ہو گیا. ان کے وی, پہلے وی ویژولس, دوسرا وی وربلس کا. اب آگے ای, ایموشنلائز. یو ہیو ٹو فیل فار وٹ یو آر اسپیکنگ. جب آپ کسی چیز کو بول رہے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ بڑی اسٹرانگ ایسوسیشن ہونی چاہیے. اگر میں if I'm really sorry for something, I should be, یہ ورڈ بڑا ایموشنل ہو کے مجھے سوری کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے if I hate something, تو مجھے ایموشنز بھی بتانے چاہیے کہ I hate this. تو مجھے I need to learn hating my past and I need to learn loving my intended future, کہ میں ایسا بننا چاہتا ہوں. تو مجھے ان کے اپنے مائنڈ کو یہ سگنل بھیجنا ہے بائی سیئنگ, میرے سامنے کوئی گالی نکال دے تو مجھے کہنا استغفر اللہ, سو سوری ٹو ہیئر دیٹ. یعنی کہ میں ایموشنز بتا رہا ہوں کہ آئی ایم ویری اپسیٹ, دس از ناٹ دا لینگویج ٹو بی اسپوکن. آپ نے وہ غصہ شو کرنا ہے, اپنے آپ کو بتانا ہے, مائنڈ کو سائن بھیجنا ہے کہ دس از ناٹ رائٹ, یا دل میں وہ الفاظ بولنے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ ہے جی اے, یعنی کہ وی وی ای اے. اے کا مطلب ایکشن آئز. جو آپ بننا چاہتے ہیں, جو آپ کرنا چاہتے ہیں, یو اسٹارٹ ایکٹنگ اپون اٹ. یعنی کہ آپ جو ویژولس دیکھ رہے ہیں, جو ورڈز بول رہے ہیں, جو ایموشنز آپ کے ہیں, دین یو ایکٹ آن دوز تھنگس. ان چیزوں کو اپریشیٹ کیجئے, یا ان چیزوں کو جن کو آپ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, جن چیزوں سے آپ کو نفرت ہے, ان کو آپ ڈسکریج کیجئے. وہی آپ کے لائف کی. یہ نہ ہو کہ ایک طرف آپ گالی کو برا سمجھ کے گالی اپنے کلچر سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے آپ سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں, دوسری طرف شام کو آپ انہی لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, وہی آپ کا پکا دوست ہے جو سب سے بڑی گالیاں نکالتا ہے. تو اگر آپ چینج ہو رہے ہیں تو آپ کہیں, اگر یہ بندہ نہیں بولتا, I will simply say goodbye to this relationship. You have to show your subconscious mind that I have left that guy because اب میرے اسٹینڈرڈز یہ ہیں کہ میں I don't feel comfortable in being with those. تو یہ ایکشن آئز ہے. اینڈ فائنلی پی, یعنی کہ پریئرائز, دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اپنے پاسٹ میں معافی مانگیں, forgiveness مانگیں, ریگریٹ ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے I'm sorry what I've learned میرے اختیار میں نہیں تھا, یا میں جاہل تھا, یا ماحول میرے اختیار میں نہیں تھا, یا I have a tough childhood, I have bad memories. اللہ اس میں میرے معاف کر, میرے لیے آسانی پیدا کر کہ میں وہ بن سکوں جو مجھے بننا ہے. ان چیزوں کا بہت زندگی پہ اثر ہے. اور ایک سوال آلریڈی کسی نے پوچھا ہوا ہے, شاید میں اس کو کوشش کروں گا اکاموڈیٹ کرنے کی اسی پروگرام میں, جس میں ان چیزوں کا بڑا اثر ہے کہ یہ گالیاں, یہ غلط چیزیں, غلط سوچیں, یہ کیا کرتی ہیں ہماری زندگی میں, نیگیٹیوٹی کیا کرتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان باتوں سے منع کیا ہے, تو یہ صاف ظاہر ہے اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا. اس کا بہت شدید نقصان ہے ہماری شخصیتوں پہ, ہماری ذاتوں پہ, ہمارے خاندانوں پہ, ہمارے معاشرے پہ, یہاں تک کہ ہمارے رزق کے اوپر, ہمارے پروفیشن کے اوپر. تو ایک بندہ آسمان سے زمین پہ گر جاتا ہے جب اس طرح کی زبان یا گالی گلوچ استعمال کرتا ہے. یہ جہالت کسے کہتے ہیں؟ گلی محلوں کی زبان. آج ہمارے میڈیا پہ آپ کو پڑھے پڑھے لکھے لوگ نظر آتے ہیں تو ایک سیکنڈ میں ان کا اوپر سے ایک زمین پہ گر جاتے ہیں, یار یہ کیا ہے. تو یہ you have to be very careful about it. اس کا بہت زندگی پہ اثرات ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو طریقہ مل جائے گا, اور اس پہ اور پڑھنا چاہیں تو چینج یور لینس, چینج یور ورلڈ, یا اردو میں اس کا ترجمہ بدلو سوچ بدلو زندگی.